الرأس أدنو ملبيا ناظرین، اس سلسلہ گفتگو کا نام ہے زبان کی حفاظت۔ اس پر ہم پہلے اس کی اہمیت پر بات کر چکے ہیں۔ آئیے ہم اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اعجاز عزیز صاحب، لغو یہ بڑا لفظ استعمال ہوتا ہے اور بات چیت میں بھی کہتے ہیں اس نے لغو بات کی۔ ذرا لغو کی ڈیفینیشن کیجئے، یہ کیا چیز ہے؟ پلسز یا مائنسز کیا ہیں اس کے؟ لغو بنیادی طور پر ہر ایسی بات، ایسا کلام، ایسا کام، اچھا کام بھی؟ جی جی جو کہ بے مقصد ہے، لا یعنی ہے، جس سے نہ دنیا کی کوئی حقیقی ضرورت پوری ہو رہی ہے، نہ ہی آخرت کی کوئی بھلائی کمائی جا رہی ہے، وہ سب کا سب وہ لغو ہے۔ تو لغو بات سے کیا مراد ہوئی پھر؟ لغو بات سے مراد یہ ہوئی کہ جناب جو نہ تو دنیا کے اعتبار سے وہ بات کرنا جو ہے وہ ضروری تھا دنیا کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اچھا، نہ ہی اس سے آخرت کی کوئی خیر اور بھلائی کمائی جا رہی ہے۔ جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ بڑی اس کو کلیئرلی واضح کر رہی ہے، اس کی تعریف، کہ ہر وہ کلام لغو ہے جس سے نہ تو دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہے اور نہ ہی آخرت کی کوئی بھلائی کمائی جا رہی ہے، وہ لا یعنی ہے، بے مقصد ہے۔ جتنے بھی آج کی اس دنیا میں ٹائم کلنگ مشاغل جو ایجاد کر لیے گئے ہیں، اصل میں بات اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ بندہ مومن کی زندگی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے یہ امتحان کے لیے عطا فرمائی، مختصر وقفہ زندگی ہے، اور یہ زندگی اصل میں اسے آخرت کی تیاری کے لیے ملی ہے۔ اس محدود زندگی میں ہم جو کھیتی بوئیں گے اس کے لامحدود نتائج کا سامنا ہم نے کرنا ہے، جو کہا جاتا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو جب اگر ایک شخص کو یہ پتہ ہے کہ میرے سامنے اتنی اہم کام ہیں، اتنی ضروری باتیں ہیں، اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کے سارے جو اثرات اور نتائج ہیں ان کا دار و مدار اسی جو مجھے مختصر مہلت عمل ملی ہوئی ہے اس پر ہے، تو خود سوچئے کہ اس کے پاس کون سا ایسا وقت ہے جس میں وہ اپنی صلاحیتیں، اور اس میں سے ایک بہت بڑی صلاحیت قوت بیان ہے، اس کو وہ ضائع کرنا پسند کرے گا ایک بے مقصد لا یعنی یا لغو بات کے اوپر۔ قرآن مجید میں بھی تو اہل ایمان کی جو ایک شان بیان ہوئی ہے کہ وہ لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، ذرا اس کی تعریف جی کریں۔ اہل ایمان، اور وہ بھی کون سے اہل ایمان؟ کامیاب ہونے والے اہل ایمان۔ سورہ مومنون کے آغاز میں فرمایا قد افلح المومنون، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ مومن۔ ان کی آگے پوری صفات گنوائی گئی ہیں، اس وقت چونکہ وہ سارا ہمارا پیش نظر نہیں ہے، اسی میں جو ان کی جو صفات بتائی گئی ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں، لغو سے پرہیز کرنے والے ہیں، لغو سے بچنے والے ہیں۔ اب میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ اس میں لغو کلام جو ہے وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے، لغویات جسے ہم عمومی طور پر کہتے ہیں وہ کام بھی سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ انہیں یوم آخرت پر یقین ہے، انہیں اپنے رب کے سامنے حاضری، اپنے اعمال کی جواب دہی، اور اپنی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کے لیے، اس لیے کہ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم نے جو چاہا منہ سے نکال دیا، اور اس کا تو باقی تو ٹھیک ہے، اگر کوئی کام ہے ہمارا تو شاید اس کے اوپر تو کوئی محاسبہ ہوگا، اس بات کے اوپر کوئی محاسبہ نہیں ہے، یا یہ کسی جگہ ریکارڈ نہیں ہو رہی۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر محاسبہ بھی ہے اور اس کا ایک ریکارڈ بھی ہے؟ جی، اس کا ریکارڈ بھی ہے، اور اس کا تو یعنی یہاں تک قرآن مجید میں سورہ قاف میں فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ جو ہے وہ نہیں نکلتا، انسان ادا نہیں کرتا اس کو، مگر یہ کہ ایک مستعد نگران اس کو ریکارڈ کرنے والا موجود ہوتا ہے۔ اور آج کی ٹیکنالوجی نے تو ہماری یہ باتیں سمجھنی آسان کر دی۔ بہت پہلے تراجم میں یہ عام طور پہ کہ ایک مستعد لکھنے والا، تو لکھنے کی بات اس وقت تک تھی جب تک کہ ہمارا خیال تھا کہ ریکارڈنگ کا میڈیا جو ہے صرف قلم ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن آج کی آڈیو ویژول ٹیکنالوجی، آج کا کمپیوٹر نیٹ، اس کے ذریعے سے ہمیں یہ بات اب کلیئر ہو چکی ہے کہ زبان سے جو کچھ بولا جاتا ہے وہ بھی ریکارڈ، جیسے کہ ابھی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جی ہم تو یہ باتیں کر کے، لیکن یہ جتنی دفعہ چاہیں گے، اگر انسان کو یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس کو جتنی دفعہ چاہے ریوائنڈ کرے، چلائے اور لوگوں کے سامنے پیش کرے، تو کیا خیال ہے کہ جس نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ذرا اندازہ تو کریں
ہمارے ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، لیکن ہماری ٹیکنالوجی بہت پیچھے ہے۔ اللہ سبحانہ کی وہ ٹیکنالوجی جس میں صرف زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہی نہیں، بلکہ ان کے پیچھے جو نیتیں، جو ارادے اور جو عزائم، وہ بھی سارے کے سارے ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ اور ان سب کے اوپر بھی جو ہے، جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہم میں سے ہر شخص کے اوپر جو ہے دو جو ہے معزز ریکارڈ کرنے والے، کرامن کاتبین، یعلمون ما تفعلون۔ تو تفعلون میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، چاہے زبان سے بولتے ہیں، چاہے ہاتھوں سے کرتے ہیں، چاہے دل میں سوچتے ہیں، سب کچھ ریکارڈنگ۔ اور یہاں یہ بات میں واضح کر دوں، دیکھیے قرآن مجید تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان ساری ریکارڈنگز کی کوئی ضرورت اور احتیاج نہیں ہے، وہ تو خود چشمدید گواہ ہے ہماری ساری کی ساری کاموں کا۔ لیکن کل بندے اس بات کا انکار نہ کر سکیں کہ اللہ میں نے تو یہ بات کہی نہیں تھی، پتہ نہیں کہاں سے میرے ذمہ لگا دی گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ اچھا یہ انکار کر رہا ہے تو ذرا اس کی چلاؤ بھائی، اس کی ٹیپ چلاؤ ذرا۔ ٹیپ تو میں عرض کر رہا ہوں آج کے حساب سے، اب تو وہ ٹیپ کا زمانہ میں گزر گیا، اب تو آپ بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے انسٹرومنٹس کے اوپر بھی سب کچھ موجود ہے۔ وہاں پر وہ جو قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب کہ صحیفے براڈ کاسٹ کر دیے جائیں گے، وہ انسان کے لیے قیامت کے دن بہت شرمندگی کا معاملہ ہوگا کہ وہ وہاں پر ایک چیز کو ڈینائی کرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت کہے کہ اچھا بھائی چلاؤ ذرا اس کی فلم، چلاؤ ذرا اس کی ریکارڈنگ، اور سب کے سامنے اس کے وہ کرتوت جو ہیں وہ اگر ظاہر ہو جائیں تو یہ تو بڑا اس کے لیے خطرناک معاملہ ہے۔ اس لیے یہاں پر ان پہلوؤں سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ تو بات ہوگی ریکارڈ، محاسبے کے حوالے سے آپ بتائیے، باتوں کے جو زبان کا غلط استعمال ہے اس میں کیا محاسبہ ہے؟ جی محاسبے کے اعتبار سے تو دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کے لیے اس زبان کی کھیتی ہے جو اس کو جنت، یعنی ایک کھیتی وہ جنت کی اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کما رہا ہے، اور ایک کھیتی جہنم کی کما رہا ہے۔ اور محاسبہ اخروی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انسان کو جتنی جو اس نے زبان یہ باتیں کی ہوئی ہیں، اور اس کے ذریعے سے اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی جامع حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ تو جیسے ہم سے اگر یہ سوال ہوتا تو ہمارا جواب یہی ہوتا کہ بھائی جس کے پاس روپے پیسے کم ہیں، ڈالر کم ہیں، ریال کم ہیں، درہم کم ہیں، روپی کم ہیں، ہم اس کو مفلس کہتے ہیں۔ صحابہ نے بھی ایک عمومی جو جواب تھا وہ عرض کیا کہ جن کے پاس درہم و دینار ہوئے، تو آپ سے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو آخرت میں آئے گا بہت ساری نمازیں، روزے اور باقی جو فرائض ہیں ان کے جو ہے اس کے بڑے نیکیوں کے وہ انبار لے کر آئے گا، لیکن اس نے فلاں کو برا بھلا کہا ہوگا، فلاں کو گالی دی ہوگی، فلاں کی دل آزاری کی ہوگی، فلاں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اور زیادتی، وہ جسمانی طور پر اس کو مضرت پہنچائی ہوگی، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ عدالت بے لاگ عدالت ہے۔ اور وہاں پر جو کرنسی ہے وہ درہم و دینار کی نہیں ہے، وہاں کرنسی مال کی نہیں ہے، اعمال کی ہے، اور وہ جو جتنی نیکیوں والے اعمال لے کر آیا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ جس کی اس نے زیادتی کی ہوئی ہے، جس کی حق تلفی کی ہے، اب اس کی نیکیوں میں سے وہاں تو کمپنسیشن ہونی نا جی، تو وہ ان کو جو ہے اس کی نیکیاں ٹرانسفر کر دی جائیں، یہاں تک کہ یہ بات ہوگی کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو پھر یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ جو مظلوم ہیں جن کے بارے میں وہ زبان کے غلط استعمال سارے آئے، گالی دی، برا بھلا کہا اور دل آزاری والی باتیں کی تھیں، تو ان کو جو ہے اب ان کی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر دی جائیں، اور اس کے بعد حکم ہوگا اس کو جہنم میں دھکیل دیا جائے، کیونکہ وہاں پر جن کا نیکیوں کا بیلنس پلڑا بھاری ہے، کریڈٹ بیلنس ہے نیکیوں کا، وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کامیاب ہوں گے، اور جن کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، یعنی ڈیبٹ بیلنس جس کا زیادہ ہے، تو وہ تو اس کے لیے تو مسائل ہی مسائل ہیں۔ اور وہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم اپنے معاشرے پر اگر نظر دوڑائیں تو بعض اوقات مذاق میں گالی دے دینا، بعض دفعہ تو زبان پر ہی چڑھی ہوتی ہے کوئی ایسی بات، جی جی، تو ہر چیز کا محاسبہ بھی ہے اور اس کو ہر چیز کا اس کو پے بیک بھی کرنا پڑے گا۔ جی بالکل، اس کو بیک کرنا پڑے گا۔ اور کوائن سب سے بڑی چیز جو یہ جاننے کی ہے کہ کرنسی کون سی ہے۔ کرنسی وہ ہے جو کہ عمر بھر میں جو کچھ آپ نے خیر کمایا ہے وہی کچھ ہے۔ اللہ نہ کرے کہ اگر ہم اس زبان کے غیر محتاط استعمال کے ذریعے ہم اسی سے تہی دامن ہو جائیں
تو یہ بہت اس اعتبار سے جو ہے نازک معاملہ ہے، اور اس حوالے سے چونکہ عام طور پر سوچ اور رویہ، مثال کے طور پہ اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ اپنے دل میں بھی سمجھتا ہے کہ میں ایک فرض کا تارک ہوں، دوسرے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ہے، لیکن ایک شخص ہے جو زبان کا غیر محتاط استعمال کر رہا ہے، تو اس کے حوالے سے نہ تو اسے خود اس بات کا احساس ہے کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں اور میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جس پر کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے مجھے جواب دہی کرنی ہے، اور نہ ہی معاشرے میں بھی عمومی طور پر اس چیز کو بہت زیادہ، بہت ساری برائیاں آج اس طرح سے زبان زدے عام ہیں کہ ان کو برائی سمجھنے چھوڑ دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ بنیادی طور پر یہ زبان کے ذریعے سے جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو بات ہماری پہلی نشست میں آئی تھی کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ قولوا قولا سدیدہ، سدیدا، سیدھی بات کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات بندہ مومن کی شان کے منافی قرار دی ہے، اور اس کو منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور اس میں سے سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ جب بولے جھوٹ بولے۔ اسی پوائنٹ کو اگر ہم دیکھیں، ہم میں سے کون شخص ہے، آخرت میں تو اللہ معاف کرے تو بات کی بات، اس دنیا میں کون ہے جو یہ چاہے گا کہ اس کے نام کے ساتھ منافق لکھا جائے؟ اجازت صاحب یہاں پہ آپ کی قطع کلامی ہوگی، اصل میں بریک پر جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ سامعین، بہت اہم گفتگو ہماری جاری ہے اور جھوٹ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ زبان کی حفاظت اور اس میں غیر محتاط رد عمل، اس کی پہلی علامت جھوٹ ہے، اس پر بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ أتيتك بعد اليأس أدنو ملبيا۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے پر جانے سے پہلے اعجاز لطیف صاحب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنا رہے تھے جس میں منافق کی کچھ نشانیاں بیان کی تھیں۔ یہیں سے ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ نے منافق کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں۔ جی، 3 نشانیاں، ان میں سے ایک کا ذکر آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے اس کے خلاف ورزی کرے، اگر اس کے پاس امانت رکھوائی جائے اس میں خیانت کرے۔ اور ایک اور روایت میں اس کی 4 نشانیاں بیان ہوئیں، جس میں 3 تو ابتدائی یہی ہیں، اور چوتھی یہ ہے کہ جب اس کا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف رائے ہو جائے، کوئی نزاع ہو جائے تو گالم گلوچ پر اتر آئے۔ گویا کہ یہ بھی جو ہے گالم گلوچ پر اتر آنا اور لڑائی جھگڑے پر، یہ بھی ایک اور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں یہ نشانیاں ہیں تو وہ ساری کی ساری ہیں، وہ پکا منافق ہے، اور جس میں اس میں سے کوئی ایک ہے، مثلا 3 کہیں تو 3 میں سے اگر ایک ہے تو وہ 1/3 حصہ اس کے اندر نفاق کا ہے۔ اب اس کے حوالے سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم میں سے کون شخص یہ چاہے گا کہ اس کے نام کے ساتھ منافق لکھا جائے؟ دنیا میں یہ چیز کا گوارا نہیں ہے، آخرت میں سب کے سامنے کون یہ چاہے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرمائے کہ بھئی تمہارے اعمال کی میرے پاس نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے یہ ساری کی ساری جو بھی تم نے اپنی دانش میں نیکیاں کی، ان کے ساتھ تم نے یہ حرکت کی جس کی وجہ سے تم منافقین میں شمار ہوتے ہو۔ یہاں پر جو ایک بہت پریشان کن بات بظاہر نظر آتی ہے کہ بعض اوقات ہم گھروں میں کہہ دیتے ہیں کوئی مہمان آیا ہو، باہر بیل بجی ہو، کہہ دو بھائی میں نہیں ہوں گھر پہ۔ اب یہ بھی ایک جھوٹ ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ منافق کی نشانی ہے۔ تو یہ ایک بہت زیادہ ہمیں، جس سے آپ نے بتایا کہ ایک بہت زیادہ تھاٹ پرووکنگ ہے کہ ہمیں ایسے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے کہ جہاں پہ غلط بیانی آتی ہو۔ ویسے آپ یہ بتائیے کہ جھوٹ بولنے سے بچنے کے لیے ایک بندہ مومن کو کوئی دعا بھی ہے، کیا وہ اعمال کرنے چاہیے یا کیا سوچنا چاہیے کہ جہاں سے وہ آہستہ آہستہ اپنی اس روش سے نکل سکے؟ جی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بڑی جامع دعا تعلیم فرمائی، جس میں ظاہر سی بات ہے کہ جھوٹ اصل میں انسان کی ایک دلی کیفیت، جس میں وہ اپنے دل میں تو آگاہ ہے کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اپنے کسی وقتی مفاد، کوئی عارضی طور پر فائدہ، اس کے حصول کے لیے وہ اپنے اس دل کی کیفیت کے برعکس زبان سے کچھ الفاظ ادا کرتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جو ہے، اور نفاق کہاں جڑ پکڑتا ہے؟ دل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ تو میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دے، ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک فرما دے، وعینی من الخیانہ، اور میری نگاہ کو
خیانت سے پاک فرما دے. یعنی اس دعا کے اندر ان ساری خرابیوں سے بچنے کی، دل کے اندر منافقت، زبان سے جھوٹ اور آنکھوں کی، نگاہوں کی خیانت، جو اگر اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن وہ بھی بہت بڑی ہلاکت خیز چیز ہے. جہاں ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے دیکھیے ہمارا خالق اور مالک وہ تو قادر ہے نا کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. ہمارے دل سے بھی جو ہے ایسی منافقت جہاں قول و فعل کا تضاد ہو وہ بھی ختم ہو جائے. ہماری زبان اس پر جھوٹ کے الفاظ آنا بھی چاہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر قوت گویائی اتنی دیر کے لیے نہ عطا فرمائے، اس کی بجائے اس سے ایک سچ بات ہی نکلے. اور ہماری نگاہیں وہ بھی جب اگر خدا نخواستہ ہے پھسلنے کا معاملہ ہو تو اس وقت بھی، یعنی اس میں یہ اس دعا کے اندر وہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہے، وہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جوامع الکلم. سوچیں ہم نے تو بات کی تھی دعا کے حوالے سے زبان سے جھوٹ سے بچنے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ کتنی چیزوں کو کور کر رہی ہے. ہم اپنے الفاظ میں مانگیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمودہ یہ مسنون دعائیں اگر ہم ان کو یاد کرنے کا، ان کو اپنے معمول میں داخل کرنے کا اہتمام کرتے ہیں تو جو نورانیت ان الفاظ کے اندر ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو یہ الفاظ کس نے تعلیم فرمائے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائے. آپ ذرا دوبارہ وہ الفاظ دہرائیے گا. جی، اللہم طہر قلبی من النفاق، بلکہ اس میں ہم نے ایک لفظ چھوڑ گیا تھا، وعملی من الریا. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من عملی من الریا. الریا، اس کا وجہ جو ہے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دیجئے، میرے عمل کو ریاکاری اور دکھاوے سے پاک فرما دیجئے. اس لیے کہ وہ عمل جو ریاکاری اور دکھاوے کے لیے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہے، وہ بھی زیرو ہے. وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک فرما دیجیے. وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ، اور میری آنکھوں کو، میری نگاہ کو وہ خیانت سے پاک فرما دیجیے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اس لیے کہ بے شک تو نگاہوں کی خیانت سے بھی آگاہ ہے اور جو کچھ سینے چھپاتے ہیں ان سب سے بھی تو واقف ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو نورانی الفاظ ہیں ان کو اگر ہم اپنے معمول میں لاتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یاد آ رہا ہے. کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں. یہ فطری طریقہ ہے اللہ کو یاد رکھنے کا، قدم قدم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اور استعانت حاصل کرنے کا، اور یہ فطری طریقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا. اس لیے کہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ہماری تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرمائیں، اب ہمیں اپنے معمول میں داخل کرنا چاہیے. کسی کو ہنسانے کے لیے، دل بہلانے کے لیے بھی بڑا ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے کہ جھوٹ بول دینا یا کوئی لطیفہ سنا دینا جو کہ مبنی پر حق نہ ہو. جی، اس کی ہمارے دین میں اس طرح سے اجازت نہیں ہے کہ جھوٹ پر مبنی. دیکھیے ہمارے ہاں یہ الگ سے بھی کسی وقت موقع ہوا تو مزاح اور مذاق کی کیا حدود ہیں، کیا مذاق کرنے کی اجازت ہے، مذاق اڑانے کی بھی اجازت ہے کہ نہیں ہے. یہ مذاق کرنا اور مذاق اڑانا یہ دو الگ الگ، ہاں جی، تو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو کسی اور وقت یہ بھی زبان کے استعمال میں سے، مذاق بھی زبان کے استعمال میں سے آتی ہے. جی جی، اسی لیے عرض کیا کہ یہ اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے جس کو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم الگ سے کور کریں گے. لیکن یہاں مذاق کے لیے بھی جھوٹ بولنا، اور اس میں صرف میں یہ اشارہ کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح فرمایا کرتے تھے. اچھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح جو ہے وہ حقائق پر مبنی ہوتا تھا. مثال کچھ؟ مثال جیسے ایک خاتون، انہوں نے اپنے شوہر کے بارے میں کوئی ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارا خامد جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے. تو وہ بڑی پریشان ہوئی کہ بھی شاید، کیونکہ عام طور پہ تو آنکھوں میں ہمارے جو ایک آئی بال ہے وہ تو بلیکش براؤنش ایسا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کی آنکھوں میں سفیدی تو نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کی آنکھوں میں سفیدی ہوتی ہے، اس لیے کہ آئی بال کے علاوہ جو باقی حصہ ہے وہ تو سفیدی ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا، لیکن اس میں حقیقت پر مبنی، غلط بیانی کا کوئی عنصر شامل نہیں تھا. اچھا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے یعنی وسیع القلب تھے. ایک صحابی کسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز دیکھی یا انہوں نے دیکھی اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اس کو خرید لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہو تو ایسا کر سکتے ہو، یعنی تحفتاً دینے کے لیے.
اور تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جیب میں تو پیسے نہیں ہیں، اس کے پیسے بھی آپ ہی ادا فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرائے اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائیگی بھی کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس حوالے سے اور بہت سارے مطلب جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ اب وقت ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں پوری ایک تفصیلی گفتگو اللہ نے چاہا تو ہم الگ سے بھی کریں گے اس کو انشاءاللہ۔ کیا کوئی ایسی سچویشن ہو جہاں پر کہ جھوٹ بولنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہ ہو؟ ایسی حالت میں جھوٹ بولنا جائز؟ دیکھیے ہمارا دین چونکہ فطری دین ہے، ویسے حرام کھانے سے منع کیا گیا، صحیح، لیکن جہاں جان کے لالے پڑ جائیں تو اس میں جو ہے غیر باغم ولا عادن، نہ تو بغاوت کرتے ہوئے نہ حد سے تجاوز کرتے ہوئے، یعنی جس قدر جان بچانے کے لیے ضروری ہے۔ تو بنیادی طور پر یہی اصول جو ہے یہ اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس میں اس کے علاوہ بھی جیسے معاملات ہیں، جیسے اگر مصلحتاً جھوٹ بولنا پڑے تو لڑنے والے دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے۔ اچھا لڑائی کے، اب دیکھیے اس میں آپ کا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، ٹھیک آپ دو آدمی ناراض ہیں، بجائے اس کے کہ آپ لگائی بجائی کریں اور زیادہ بھڑکائیں ان کو، آپ ان کے بارے میں اگر مثبت جذبات اور جملے کہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ تو آپ کے لیے دعا کرتا ہے، آپ اس میں خامخواہ ناراض ہو رہے ہیں، اور اس میں غلط نہیں ہے۔ کیسے؟ اگر وہ آدمی نماز پڑھنے والا ہے اور وہ نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما دے، میرے والدین کی مغفرت فرما دے، اور سارے اہل ایمان کی، تو سارے اہل ایمان میں کیا وہ جس بھائی سے وہ لڑا ہوا ہے وہ شامل نہیں ہے؟ تو آپ نے اس میں بھی ایک حقیقت پر مبنی بات، لیکن آپ نے براہ راست اس سے جو ہے یہ نہیں سنی ہے، لیکن آپ اگر صلح کرانے کے لیے کسی کو یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو تمہارے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے، ادھر جا کے اس کو بھی، تو ممکن ہے ان کے دلوں میں جو نفرت ہے ایک تو یہ ہو گئی، اس کے علاوہ کوئی اور؟ اس کے علاوہ اب کسی جگہ پر اگر مثال کے طور پہ کوئی چور یا ڈاکو آ کر وہ آپ کو گن پوائنٹ پر کہتا ہے کہ جی بتائیے کہاں پر آپ کا سامان ہے، تو وہ ڈیپینڈنگ اپان دا سچویشن، عام حالات میں تو سیف یہی ہے کہ بھائی دے کے جان چھڑاؤ، لیکن اگر آپ کوئی مصلحت آمیز بات کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے، تو اس کی گنجائش موجود ہے کہ آپ اس موقع کے اعتبار سے جو ہے یہ کسی ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے اس وقت جب کہ وہ آپ کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ان خاص حالات میں جو ہے ایکسیپشنلی، مگر عمومی طور پر اس کو پسندیدہ، ہم پہلے سمجھ چکے اس کی خرابی کا پہلو، لیکن یہ استثنائی صورتیں ہیں جہاں اس کی گنجائش جو ہے وہ موجود ہے۔ بہت شکریہ اعجاز لطیف صاحب۔ محترم ناظرین، منافق کی 3 نشانیاں، اور پہلی نشانی جب بولے جھوٹ بولے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس معیار کو لیں اور اپنے آپ کو اس پر پرکھیں، کیا کہیں ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں فال کر رہے ہیں؟ کیا زبان کا غلط استعمال ہمیں منافقوں کی فہرست میں تو نہیں ڈال رہا؟ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایسے ہی موضوع پر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔